مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و ثناء ربی ذوالجلال والاکرام، ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی امام الانبیاء ختم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوش بخت و خوش نصیب برادران اسلام، پارہ نمبر 28 سورت کا نام سورۃ الحشر اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تلاوت کردہ آیات بینات کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب فرمایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے ڈر کی طرف، تقوی کی طرف اشارہ فرمایا، میں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی مثال دے کر فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، در حقیقت انہوں نے رب کو نہیں بھلایا بلکہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ اولئک هم الفاسقون، اللہ رب العالمین نے ایسا کرنے والوں کے لیے حکم فرمایا کہ وہی نافرمان ہیں، وہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے روندے ہوئے لوگ ہیں جن کو اللہ نے دھتکار دیا ہے۔ یہ تھا تلاوت کردہ آیات بینات کا ترجمہ۔ ایمان والوں کو خطاب ہے
اور بڑے واضح انداز میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اور بارہا مرتبہ تقوی کی تعریف بیان کی جا چکی ہے سادہ سی الفاظ میں، پھر آج ایک بار دوہرا لیتے ہیں سادہ الفاظ میں۔ اللہ رب العالمین کے جاری کردہ احکام کو فالو کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو ماننا، ان کی اتباع کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان احکامات پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے رک جانا، اس کا نام تقوی ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے، اللہ نے جن باتوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، تمہیں ان سے روک دیا ہے، ان سے رک جاؤ۔ اور اگلی بات فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور آج کا میرا موضوع یہی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ اس کا جو بھی معنی کر لیں، انظر کا معنی جو بھی کر لیں، غور کرنا، کسی چیز کے اندر غوطہ زن ہو جانا، اس کا دوسرا لفظ جو صوفیاء کی زبان میں ہے اس کا معنی ہے مراقبہ کرنا۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیاء سعادت کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت تشریح کرتے ہوئے یہ بات رقم کی ہے۔ فرمایا اس سے مراد انسان کو مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ فرمایا یہ کس چیز کا نام ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں مراقبہ یہ انسان کا جو ہے وہ اس بارے میں سوچنا ہے، اس بارے میں خیال کرنا ہے، اس بارے میں انسان کی سوچ کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی زندگی کے جو لمحات گزار رہا ہوں، میں جو اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہا ہوں، میں جو اپنی زندگی کے گھڑیاں گزارتا چلا جا رہا ہوں، یہ میرے اللہ کے لیے بھی قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا اس چیز کا نام مراقبہ ہے۔ اور آپ کو آپ بھی خود وضاحت فرماتے ہیں اس کی مثال دے کر، فرمایا جس طرح انسان کسی انسان کے ساتھ شراکت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے مشارکت کرتا ہے، اس کے ساتھ مل کر کسی کاروبار میں پیسے لگاتا ہے، تو اس کے بعد ایک شرط رکھی جاتی ہے، وہ شرط کے بعد پھر عہد و پیمان ہوتا ہے کہ تم نے اس طرح کاروبار کرنا ہے، حلال کاروبار کے لیے میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں۔ پیسے دینے کے بعد پھر اس کاروبار کے اندر وہ شرکت اختیار کرتا ہے۔ شرکت اختیار کرنے کے بعد اب اس بندے کا کام ہے جس نے کاروبار کرنا ہے، لیکن جس نے پیسے ایڈ کیے ہیں، فرمایا وہ بھی غافل نہیں رہتا۔ اگر وہ غافل ہو جائے، بے خبر ہو جائے، تو ممکن ہے اس کا شراکت دار حرام کاری پہ آ جائے، ممکن ہے اس کا شراکت دار اسے دھوکہ دے جائے، لہٰذا وہ اپنے مال سے بے خبر نہیں رہتا۔ فرمایا انسان، اللہ نے تجھے جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ کی بھی جو ہے وہ مستعار ہے، دی ہوئی ہے، تو فرمایا اس زندگی کو بیکار سمجھ کر جس طرح تو اپنے مال سے غافل نہیں ہوتا، اس طرح اپنی زندگی سے بھی غافل نہ ہونا، کبھی کبھی مراقبہ کر لینا۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک گھڑی، بات ذرا غور سے سننی ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ساتھ، جس کو ہماری زبان میں سیکنڈ کہتے ہیں، ایک لمحہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ ایک لمحہ غور و فکر کرنا، ایک لمحہ کی اپنے مالک کے حضور اس طرح بیٹھ جانا، اور اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام مراقبہ ہے، اسی کا نام ہے اپنے رب کے حضور سر جھکا کر یہ بیٹھ جانا کہ یار میری زندگی کے شب و روز کیسے بسر ہوئے،
میری زندگی کا یہ لمحہ کیسے گزرا، میری زندگی کے یہ گھڑیاں یہ کیسے گزری، میں نے اپنی زندگی کو کیسے بتایا۔ فرمایا یہ ایک لمحہ کے لیے سوچنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیسی بات ہے؟ وقت کے دامن میں چونکہ قلت ہوتی ہے، اس حوالے سے میں 3 روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے۔ پہلی تاریخ الخلفاء سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ آپ لوگ بخوبی جا کر پھر اس کو نوٹ کیا کریں کہ کیا واقعی یہ بات اس طرح موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خود روایت کرتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں چلتے چلتے ایک دن باغ میں گیا، کسی باغ میں، تو کہتے ہیں اچانک مجھے آواز سنائی دی، تو وہ آواز امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ کہتے ہیں ہمارے درمیان دیوار حائل تھی، یعنی وہ دیوار کے اس پار تھے، میں دیوار کے اس پار تھا۔ ان کی مجھے آواز آ رہی تھی، فاروق اعظم کی، اور وہ آگے فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا کیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، واہ واہ کیا اتفاق ہے، خود کے ساتھ مخاطب ہیں، خود کے ساتھ کلام کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، کیا اتفاق ہے، واہ واہ۔ اور پھر فرمایا عمر اپنے رب سے ڈرو، اس لیے کہ رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر تیرے سائے سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ جنت کی خوشخبری تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو ایک احسان حضور کا ہے نا، انعام ہے نا، لیکن کیسی بات ہے جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، اس عمر کی یہ کیفیت ہے۔ اب اس زاویے پر، اس آئینے میں ذرا ہم اپنے آپ کو رکھیں، پرکھیں۔ وقت کا امیر المومنین جس کا کہنا یہ ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ یا کتے کا بچہ بھوکا یا پیاسا مر جاتا ہے، قیامت کے دن عمر اس کا جواب دے، جس کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وقت کا حکیم علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، بیمار تھے علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے، راستے میں کہتا ہے چلو میں واپس چلتا ہوں، عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ساتھ والوں نے، ساتھیوں نے کہا تجھ پہ الہام ہوا ہے، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے۔ کہا ہاں الہام نہیں ہوا، وہ دیکھو ایک بھیڑیا جو بکری اٹھا کے جا رہا ہے، آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے، وگرنہ جب تک عمر زندہ تھا کسی بھیڑیے کو جرت نہیں تھی کہ کسی بکری کے قریب چلا جاتا۔ یہ ساری مثالیں میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت کیا ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہو، وہ کہے عمر اپنے رب سے ڈرو، اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب میں اگلی روایت بیان کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ذوالنورین کا لقب ملا ہے، جن کو میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اب تم جو مرضی کرو، رب نے تمہارے لیے جنت پکی کر دی ہے۔ یہ واحد ایک صحابی ہیں جن کے لیے میرے نبی نے یہ جملہ کہا ہے، جن کو یک کے بعد دیگرے دو بناتے مصطفیٰ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نکاح میں آئیں، اور حضور فرماتے ہیں اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان کے نکاح میں کر دیتا۔ یہ وہ عثمان ہیں۔ آپ قبرستان جاتے، یہ ترمذی شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، فرمایا کہ آپ قبرستان جاتے، قبر پہ کھڑے ہو کے اتنے روتے
کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ایک سائل نے پوچھا، اس نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ماجرا ہے؟ جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنے نہیں روتے جتنے آپ قبر کے پہ آ کر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ کیا ماجرا ہے؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ جنت اور دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر پہ آ کے روتے ہیں۔ آؤ حضرت عثمان غنی کی روایت سنو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، میں نے اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام سے سنا ہے، فرمایا آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا عثمان اگر کسی نے اس قبر سے نجات پا لی تو آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر کسی نے اس سے نجات نہ پائی تو آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اب آگے یہاں بات ختم نہیں ہے، اگلی بات کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ میں ترمذی شریف کی روایت بیان کر رہا ہوں، سیاستہ کی کتاب ہے ترمذی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ہولناکی کہیں نہیں دیکھی ہے، قبر سے زیادہ ہولناکی۔ اور یہ کس کا عالم ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ آپ سن چکے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان اب تیرا کوئی عمل قابل گرفت نہیں ہے، رب نے تجھے بے حساب بخش دیا ہے، رب نے تیری بے حساب بخشش کر دی ہے۔ اب آپ ذی وقار حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں میں نے اکثر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا داماد مصطفیٰ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کو کئی مرتبہ دیکھا کہ آپ اپنے محراب میں رات کی تاریکی میں ترساں ڈر کر اپنی داڑھی کو یوں پکڑ کر یوں پکڑ کر بیٹھے ہوتے، ایسے جیسے کسی کو زہریلا سانپ ڈس دے۔ اس شدت تکلیف میں جب وہ اپنے بال نوچ رہا ہوتا ہے، فرمایا حضرت علی اس کیفیت میں ہوتے، اس کیفیت میں ہوتے، اور اس کیفیت میں اس طرح روتے جس طرح غم کا مارا روتا ہے۔ حلیت الاولیاء کی میں روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کیفیت یہ ہوتی کہ آپ غم کے ماروں کی طرح، جیسے کسی کو بڑا کوئی دیرینہ غم ہو، اس طرح رویا کرتے تھے، اس طرح روتے تھے۔ فرمایا حضرت درار کہتے ہیں یہ روتے روتے اچانک آپ پکارنے رکھتے، اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی یا ربی، اور پھر آپ مخاطب ہو کر دنیا کو فرماتے، دنیا تو مجھے دھوکہ دینے آئی ہے، تو بن سمر کر میرے سامنے آئی ہے، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میری آنکھوں سے غائب ہو جا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میں تجھے چھوڑ چکا ہوں، دنیا تو مجھ سے دور ہو جا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کی ہچکی بن جاتی۔ حضرت درار کہتے ہیں میں اپنے رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حضرت علی کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ لیکن حضرت علی کون ہیں جن کو میرے کریم نبی علیہ السلام نے جنتی ہونے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے، جن کو حیدر کرار کا لقب میرے نبی نے دیا ہے، جن کو میرے نبی نے اپنا بھائی بنایا ہے، جن کو میرے نبی نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رب کے حکم پہ عطا فرمائی ہے۔ یہ اس علی کی بات ہے۔
تو اب آپ ابی وقار حضرت درار فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ہچکی بن جاتی، روتے اس شدت کے ساتھ کہ جیسے غم کا مارا روتا ہے۔ اور قرآن کی اس آیت کہ اول تنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ لمحہ اپنے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں دیکھے، اپنے بارے میں خیال کرے، اپنی زندگی کو چھان کر کے دیکھے، اپنی زندگی پر نظر دوڑائے، اپنی زندگی کے شب و روز کو دیکھے، زندگی کے لمحات کو دیکھے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ کہاں بسر ہوا، کس طرح بسر ہوا، کس طرح میں نے یہ لمحات گزارے۔ فرمایا یہ بات دیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہو کہ ما قدمت لغد، کہ جو میں کل کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دیکھیں ایک کاروباری انسان، ایک کاروبار کرنے والا انسان، ایک پیسے خرچ کرنے والا انسان، اپنی اولاد کو پڑھانے والا انسان، جو اپنی بیٹی اپنے بیٹے کو یونیورسٹی تک لے جاتا ہے، اس کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہیں میرے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، کہیں میرا کاروبار تباہ نہ ہو جائے، کہیں میری بات ختم نہ ہو جائے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تو محض دنیا کی بات ہے، یہ تو محض چند دنوں کی بات ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد حضرت علی فرماتے ہیں اے دنیا تو بے ثبات ہے، تیرا وقت بہت کم ہے، اس لیے کہ تو حقیر ہے، لیکن تیرے غم جھیلنا آسان ہے۔ وہ جو سفر طویل ہے، وہ جو سفر لمبا ہے، وہ جو سفر بڑا ہے، فرماتے ہیں میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کا خرچ نہیں ہے، میں اس سفر میں کیا کروں گا جس سفر میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ لوگوں یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں جن کو میرے نبی اپنا بھائی بناتے ہیں، جن کو میرے نبی جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جن کو میرے نبی عزت و عظمت کا تاج پہناتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح میں اور آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے جن کے شب و روز اپنے رب کی حکم عدولیوں میں گزرتے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، جن کو اپنا رب یاد نہیں رہا۔ فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا یاد رکھنا تم رب کو بھلا کر یہ نہ سمجھنا کہ میں رب کو بھول گیا، بلکہ فرمایا تمہیں اپنی فکر نہیں رہی، تمہیں اپنا آپ بھول گیا۔ جن رات رب کی حکم عدولیوں میں گزر جائیں، دن رات اپنے مولا کی نافرمانیوں میں گزر جائیں، تو فرمایا فَأَنْسَاهُمْ انفسہم، فرمایا جنہوں نے رب کی حکم عدولی اور نافرمانی کی تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ اپنی ذات کو بھول گئے۔ اسی لیے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر انسان، یہ بات ذرا توجہ سے سننی ہے، اگر انسان اس بات پر ایمان نہ رکھے کہ اس کا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، دنیا تو ظاہر دیکھتی ہے نا جی، میرا جبہ کبا دستار، مال و دولت، بڑے بڑے مکانات، بڑی گاڑی، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑا مرتبہ، سٹیٹس، ڈیزگنیشن، عہدہ، ساری چیزیں یہ دنیا ظاہر دیکھتی ہے، لیکن امام محمد غزالی فرماتے ہیں رب تو ظاہر بھی دیکھتا ہے باطن بھی دیکھتا ہے، وہ تو ہر ایک بات سے علیم بذات الصدور ہے، وہ تو اس دل سے اٹھنے والی ہر سوچ کو بھی جانتا ہے، اس دماغ کو بھی جانتا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس پر ایمان نہ رکھے وہ تو کافر۔ یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، شاید اسی پر میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ تو کافر، اسے یقین ہی نہیں ہے، جب اس نے اپنے رب کی اس بات پر یقین ہی نہیں رکھا کہ میرا رب میرے ظاہر سے بھی واقف ہے میرے باطن سے، تو یہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان تو نہیں۔ فرمایا اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اسے ایمان ہے کہ یار میرا رب مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، میرا ظاہر بھی دیکھ رہا ہے، میرا باطن بھی دیکھ رہا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں پھر بھی وہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے رب کی مخالفت کرتا ہے، تو فرمایا وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہو گیا۔ پھر بات سمجھے ہیں؟ دیکھیں نا بڑی خوبصورت سی مثال اکثر میں پیش کرتا بھی ہوں، رمضان المبارک کا روزہ ہو، بندہ کمرے میں ہو، کوئی پاس نہ ہو، بھوک اور پیاس شدت کی ہو،
انواع و اقسام کے کھانے بھی ہوں، انواع و اقسام کے مشروبات بھی موجود ہوں، اور بندہ اپنے کم بند کمرے میں جسے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، لیکن وہ نہ کھانوں کی طرف قریب جانا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، اس کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے کہ یار میں پانی پی لوں، میں کھانا کھا لوں، کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ہے، اور کوئی اوپر سے آ کر اسے کہے یار تجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا، تو کھا سکتا تھا، لیکن وہ جواب دیتا ہے میں کھا سکتا تھا، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن میرا مولا تو مجھے دیکھ رہا تھا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ تو قرآن نکال لعلکم تتقون، یہ کام کرنے پر اللہ تمہیں اپنا قرب دے دیتا ہے، اللہ تمہیں اپنی معرفت دے دیتا ہے۔ تو بتائیے اگر ایک انسان ایک مہینے کے اندر یہ پریکٹس کر سکتا ہے، ایک مہینے کے اندر یہ کام کر سکتا ہے، اگر وہی کام جو ایک مہینے میں کرے اللہ اسے معرفت عطا فرما دے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کر دے، اگر وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس طرح گزار لے، رب اسے کتنا مقام عطا فرمائے گا، رب اسے کتنا مرتبہ عطا فرمائے گا، رب اسے کتنا قرب عطا فرمائے گا، رب اسے کتنا اپنی کتنی معرفت کے سمندر میں جو ہے غوطہ زن فرما دے گا۔ بس انسان کی سوچ ہے میرے بھائی، سوچ کا یہ زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی انسان کسی بارے میں بات کرے، کسی حوالے سے کام کرے، یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ فقط نمازی بن جائے، فقط نمازی بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نماز کو ہم احسان نہیں کرتے، ہم یہاں آئے ہوئے ہم یہ احسان کر کے نہیں آئے، یہ میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ادا کرنی ہے، لیکن گھر میں جو بوڑھے والدین بیٹھے ہیں وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، وہ جو محلہ ہے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ جو ہمارے آس پاس کے رہنے والے ہیں یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائی فقط اس بات پر خوش ہو جانا کہ میں بڑا نمازی ہوں، تو میں ایک خوبصورت جملہ بس آخر پر پیش کرتا چلوں، وہ خوبصورت جملہ کسی نے ایسی سٹیٹس لگایا ہوا تھا تو میں کل پڑھ رہا تھا اور میں بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کسی کا سکون چھین کر عبادات سے کفارہ ادا نہیں ہوتا۔ آئے آئے کیا جملہ ہے یار، کیا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا ہے، کیا دانشور کا قول ہے، یہ سچ ہے۔ سکون کسی کا چھین کر رب کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جائیں یہ بات بنتی ہے، یہ اس کا کفارہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر لمحہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہم نے اپنے لیے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، آؤ اپنی سوچ کو پاک کر لیں، اپنے خیال کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے ذہنوں کو پاک کر لیں، اس نفاق کو نکال کر پھینک دیں۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد